یہ دیکھو کہنا ہی چھوڑ دو. کیوں کہ وہ بدبخت لوگ اس ضرورت سے ناجائز کرا ہوگا. اس کو زبان میں کہتے ہیں اور دل میں ان کا ٹھوٹ ہوتا ہے. زبان میں لفظ رائنا کہتے ہیں اور دل میں یہ حقارت ہوتی ہے. اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میرے محبوب کو ایسے لفظ سے پکارے. لہٰذا تو میں لفظ کہنا چھوڑ دوں. قول انظرنا، تم یہ کہا کرو کہ یا رسول اللہ آپ پہ نظر آئے. قول انظرنا، کتنا پیار کر دیا. اللہ رب العزت اپنے محبوب کے غلاموں کی تربیت فرما رہا، تربیت فرما رہا، ادب سکھا رہا ہے. بادل دوبارہ ادب سکھا رہا اور ہمارا قول انظرنا اور ہمارا بس کرو. ذرا تم میرے محبوب کی باتوں میں بیٹھتے ہو، جب بات سننے آتے ہو، جب میرا محبوب خطاب کر رہا ہوتا ہے، جب میرا محبوب تم سے بات کر رہا ہوتا ہے، تو اس وقت ہم اگر ہوش ہو کے بیٹھا کرو، دھیان سے بیٹھا کرو اور سوچ بیٹھا کرو. بس کرو اس وقت بات کو غور سے سنا کرو. تمہیں دوبارہ بات سننے کی ضرورت کیوں پیش آتی؟ یہ کہنے کی ضرورت پیش نہ آئے، ان ضرورت بھی کہنے کی ضرورت نہ آپ کو پڑے، بلکہ پہلی بار ہی تم بات کو غور سے سن لو تاکہ تمہاری جیب میں بات بیٹھ جائے، تم بات کو سمجھ لو. یہ ضروری نہ پڑے کہ تم دوبارہ بار بار بات پوچھو. اور آج ہمارا بدل کافروں کے لیے سخت عذاب ہے. بات ایمان سے شروع ہوئی، بات ایمان والوں سے شروع ہوئی ہے، ختم کفار کو کی جا رہی ہے. کفار کو خطاب نہیں ہوا، فرمایا کہ تم ایماندار ہو، نبی کے غلامی کا دعویٰ کرنے والے ہو، نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہو. اگر تم نے اس بات کے عمل نہ کیا اور میرے محبوب کا ادب اپنے دل میں نہ سنویا اور دھیان سے میرے نام کا درس نہ سنا، تو تم کافروں میں سے ہو جاؤ. تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا، تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا. اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے غلاموں کو ہر جگہ ادب سکھایا، ہر بات ادب سکھایا ہے. یعنی کیا سوال ہے؟ اللہ ہم سے اس امت سے بھی محبت فرما رہا، اس لیے فرما رہا ہے کہ محبوب فرما، اور اپنے محبوب کی وجہ سے اس امت سے بھی اس طرح محبت فرما رہا ہے. اور جگہ جگہ پر میں چند مثالیں تمہیں دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کس طرح کہ اللہ نے کام کیا، اللہ کا نام کیا اپنے محبوب سے محبت کرنے کا اور اپنے محبوب کا ادب ان کے غلاموں کو سکھانے کا طریقہ کیا. فرمایا جا کہ الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم. اے ایمان والو، نبی کے گھر میں ایسے ہی منہ اٹھا کے داخل نہ ہو کرو، الا یؤذن، جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے. پہلے ہوتا یہ تھا جو چاہتا درد کو ہٹا جاتا اور بلا علاقہ دوسرا پتہ لے جاتا بیٹھ جاتا. شیروں نے صدوق نے کو دل پر بات ملی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، چاہیے کہ لوگ دستک دے کے احترام کے ساتھ ادب سکھائیں، ایسا نہیں منہ اٹھا چلے جائے. اللہ کی خاص بقایا مسلمان یہ دیکھیں کہ وہ بات ہے جن کی رائے پہ قرآن نازل ہوتا. اللہ نے فرمایا یا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم. جب تک تمہیں نبی اجازت نہ دے دے گھر میں داخل نہ ہو جائے کرو. الی طعام غیر ناظرین، اور اگر تمہیں میرا نبی گھر میں کھانے کی دعوت دے، کیونکہ صحابہ کا جو اشارہ تھے وہ تو دیوانے تھے، وہ اشارہ کرتے تھے کہ محبوب اشارہ کرے ہر کام کا چھوڑ کے دل کو بحال ہو جائیں. آقا نے کہا اے میرے دیوانوں، آج کا کھانا آج پہلے کھانا میرے گھر میں. تو وہ اسی وقت صبح سے کام چھوڑ دیا اور دل کو بحال ہو گئے. ابھی کھانا پکنا تھا، تیار ہونا تھا، لیکن وہ کھانا تیار ہونے پہلے آ گئے. اللہ علیہ سکھا رہا ہے علاقوں میں غیر ناظرین کہ جب کھانا پک رہا ہو تو اس کے منظر دیکھ نہ جایا کرو. جب تک کھانا پک نہ جائے اور تمہیں بلایا نہ جائے اس وقت تک میرے گھر میں محبوب گھر نہ آئے. یعنی پہلے آ جانا یہ بھی خلاف ہے.
لحدیث تم آپس میں باتیں کرنے کے بیٹھے نہ رہا کرو بلکہ اٹھ کے چلے جاؤ. اس آیت کریمہ میں 4 ادب سکھائے گئے ہیں. 4. پہلا ادب یہ کہ جب تک اجازت نہ ہو جانا جاتا نہیں ہوگا. یہ ادب فقط صحابہ کے نہیں ہے. یہ ادب تا قیامت امت کے لیے ہے. جب تک قرآن پڑھ جائے گا یہ ادب قائم رہے گا. فرمایا کہ جب تم اپنے کسی کے گھر میں داخل ہونے لگو تو جب تک تمہیں اجازت نہ ملے نہ ہو. حدیث سے بات جاتا ہے اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ اجازت کس طرح دی جائے؟ فرمایا دروازے پہ دستک دو یا گھر والوں کو السلام علیکم کا حال نہیں. یہ گھر والوں کو سلام کی حسلام کا رکھا کرو. پہلا سلام کرو جواب نہیں ملتا. دوسرا سلام کرو جواب نہیں ملتا. تیسرا سلام کرو تو جواب ملتا ہے نہیں ملتا. اور نہیں ملتا پھر واپس چلے جاؤ. جواب ملتا ہے اجازت مل کے جو داخل ہو جائے گا. یہ ہمیں معاشرے میں سکھایا گیا کہ باقی تمہارا معاملہ بھی ایسا ہوتا ہے. فرمایا پہلا تو سکھایا کہ لا تدخلوا النبی کہ نبی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہیں ہو. اور دوسرا تو یہ سکھایا گیا ہے کہ جب تک کھانا پک کر تیار نہ ہو جائے اس وقت تک نہیں آنا. جب کھانا پک کر تیار ہوگا تمہیں بلایا جائے گا کھانا کھا لو آگے تو پھر جا کر کھانا کھا لے. ایسا نہیں کر دیا جائے گا. وہ گھر والے کھانا بنائیں گے وہ گھر تمہیں سنبھالیں گے. تو اس لیے ایسے پہلے جانا آگے بیٹھ جایا کرو بلکہ کھانا پک جائے دعوت دی جائے پھر بلایا جائے آگے کھانا کھا لو. اور جب کھانا کھا چکو وائدہ تاکو فانتشروا کھانا کھا چکو پھر چلے جائے. پھر کپڑے ہاتھنے کے لیے بیٹھے نہ رہا کرو. ہوا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جب صحابہ بیٹھے رہے کھانا کھا کے بیٹھے رہے آقا کو دیکھ کے ناگوار ہوا. آقا اٹھ کے چلے گئے. ان سے پوچھے تمام ازواج مطہرات کے حجرات کا چکر لگا کے واپس آئے تو تب بھی صحابہ سارے بیٹھے ہوئے. تب بھی سارے صحابہ بیٹھے ہوئے گئے. اس وقت بھی مجھے صحابہ کی زندگی کی بات آئی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ میرے آقا کو تکلیف دیتا. تو اللہ نے کہا کہ جب کھانا کھا لو تو اٹھ کے چلے جایا کرو گپے ہاتھ میں بیٹھنا پڑا کرو. یہ ادب سکھایا گیا. یہ ہمیں مصطفیٰ. اور دوسری جگہ فرمایا یا الذین آمنوا لا تبغوا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اے میرے محبوب کے دیوانوں تمہارے ہاتھ میرے محبوب کے ہاتھ سے آگے نہ بڑھے. ہوا یہ تھا کہ جب حج میں ہے تو مینا سے قربانی کرنی تھی. 1,24,000 صحابہ تھے. بڑا ہجوم تھا. بات کے پھیل کی دعوت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کر دی ہے. تو اس شریف پر بعض لوگوں نے قربانی کر دی. تو اللہ نے حکم دے دیا اے میرے محبوب سے محبوب پر ایمان لانے والوں, اے میرے محبوب سے محبت کرنے والوں, تم میرے محبوب کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں آگے نہ بڑھاؤ. بین یدی اللہ ورسولہ اللہ کے رسول کے ہاتھوں سے. اللہ کا ہاتھ کون سا ہاتھ ہے؟ اللہ کا کوئی ہاتھ نہیں. مصطفیٰ کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے. مصطفیٰ کا ہاتھ بھی اللہ کا ہاتھ ہے. تو فرمایا کہ میرے محبوب کے ہاتھ سے آگے مت بڑھو. جنہوں نے قربانی کر دی ہے انہیں قربانی دوبارہ کرنی پڑے گی کیونکہ میرے محبوب نے ابھی قربانی نہیں کی تو تم نے پہلے کر دی. لہٰذا پہلے قربانی کی ہوئی یہ خلاف ادب ہے. یہ خلاف ادب ہے. اور یہ ادب ہمیں یہ سکھاتا ہے جب تم میں کوئی معتبر شخص بیٹھا ہو, علماء بیٹھے ہو, صوفیاء بیٹھے